اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ درود پاک کیسے ڈپریشن کو دور کرتا ہے، اور جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی سکون ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ بھی رونق ہوتی ہے۔ اور جب ہم کسی وجہ سے درود پاک نہیں پڑھ پا رہے ہوتے تو کیسی بے چینی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے بہت سے جو اچھے اعمال ہیں، ہماری جو کوئی اچھی روٹین ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ تغیر رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میں تہجد میں ضرور اٹھتی ہوں، اور چاہے 2 نفل ہی پڑھوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے کہ تہجد کے وقت کچھ میں نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ کے حضور حاضری دی ہے۔ کہتی ہیں کہ ایسا مسلسل ہونا شروع ہو گیا میرے ساتھ، کام کی ایسی زیادہ مصروفیت تھی کہ میں الارم لگانے کے باوجود تہجد کے لیے نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ کہتی ہیں صبح میں اٹھتی تھی تو میری طبیعت بہت بوجھل ہوتی تھی، مجھے بہت افسوس بھی ہوتا تھا۔ جب غور کیا تو سمجھ آئی کہ وجہ یہ ہے کہ میں درود پاک نہیں پڑھ رہی ہوں، درود پاک میں میرا ناغہ ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں میں نے اس کو پھر آزمانا شروع کیا، اور میں نے وہ جو ٹارگٹ اپنا فکس کیا ہوا تھا کہ ڈیلی مجھے کم از کم اتنا درود پاک پڑھنا ہے، کہتی ہیں جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو خود بخود میری اس ٹائم پہ آنکھ کھل جاتی تھی، اور میری جو تہجد کی روٹین تھی وہ بحال ہو گئی۔ تو جناب آپ بھی غور کیجئے گا کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ درود پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے جو باقی اچھے کام آپ دن بھر میں کرتے ہیں تو کہیں ان میں بھی ناغہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بس ہم میکسیمم درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اسے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ درود پاک کی جہاں بہت سی دوسری برکتیں ہیں، وہاں ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان کا دل نیکی کے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے، اور انسان اللہ کے قرب میں کے لیے بے چین رہتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ اس حوالے سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔